الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين صدق الله العظيم۔ قرآن پاک کی بعض چیزیں خاص تناظر کے اندر نازل ہوئی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہر انسان کے لیے اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں انتہائی تسلی بخش، بہت زیادہ سبق آموز، حوصلہ افزا اور اس کے لیے ایک مشعل راہ ہوتی اگر وہ اس کے اوپر غور کرے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ لوگ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یعنی جس کے دل پر تالا ہوگا اسی کو قرآن سے اپنی روزمرہ کی رہنمائی کی چیز نہیں ملے گی، اور جس کے دل کو اللہ جل شانہ روشن فرما دیں گے اس کو قرآن میں جگہ جگہ ایسی چیزیں ملیں گی جو قوموں کی اور امت کی اجتماعی زندگی کے لیے بھی اور افراد کی انفرادی زندگیوں کے لیے بھی اس میں بڑا سبق اس کے اندر پوشیدہ ہوگا۔ امت مسلمہ اس وقت شکست خوردگی کے حالات سے گزر رہی ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امت کا من حیث الامہ، انفرادی افراد تو ایسے ہو سکتے ہیں، لیکن من حیث الامہ امت کا موریل کوئی بہت زیادہ اونچا نہیں ہے۔ مختلف واقعات، ایک تو ابھی تازی طویل غلامی گزری ہے بیشتر اسلامی ممالک کی، چند ایک کو چھوڑ کے، اور 50 سال 60 سال 70 سال آزاد ہوئے 100 150 سال کی تو جسمانی غلامی سمجھیں، جس میں باقاعدہ ان کے ممالک اغیار کے قبضے میں تھے، وہ گزرے۔ پھر جو دنیا میں ترقی اور سربلندی اور دنیا میں جو ایک دنیاوی عزت کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں، اس میں مسلمانوں کی اجتماعی کوتاہی کے نتیجے میں امت پیچھے رہ گئی بہت زیادہ، اور دیگر لوگ آگے نکل گئے۔ اس کا بھی ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے۔ جب آپ دنیا کے گلوب پر کوئی بہت زیادہ غیر معمولی معزز نہ ہو اور آپ کی بات نہ سنی جاتی ہو، یا آپ کے لوگ مظالم کا شکار ہوں، ظلم و ستم ہو رہا ہو جو آج ہو رہا ہے، اس صورتحال کے کچھ لازمی اور منطقی نتائج ہیں جو نکلتے ہیں 2 + 2 4 کی طرح۔ جیسے ریاضیاتی اصول ہوتے ہیں کہ کچھ قاعدے کو لیے لگتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان نوجوان بالعموم پوری دنیا کے اندر ایک خاص قسم کی افسردگی کا شکار ہے۔ اس صورتحال میں مختلف قسم کے رویے سامنے آتے ہیں۔ ایک رویہ آتا ہے جو اپنی طرف سے مخلصانہ ہوتا ہوگا، لیکن وہ اس ساری صورتحال میں امت کو اس ذلت کے گڑھے سے نکالنے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جسمانی محاذ آرائی کہیں پر بھی ہمارے لیے کافی ہو جائے گی۔ اگر کسی بھی جگہ ہم لوگوں کے ساتھ
اغیار کے ساتھ جو ہم پر کئی مختلف طریقوں سے حاوی ہوئے ہیں. وہ صرف ہم پر عسکری طور پر حاوی نہیں ہے، صرف ایک جہت سے حاوی نہیں ہے، بلکہ کئی جہات سے وہ حاوی ہیں. مفکرین نے اس کا فرق لکھا ہے کہ مسلمانوں پر اس سے زیادہ عسکری اور مادی غلبہ تاتاریوں کا آیا تھا. تاتاری کسی طوفان بلاخیز کی طرح اٹھے تھے منگول کے علاقوں سے، اور پورے عالم اسلام کو تاخت و تاراج کرتے ہوئے، اسلامی خلافتوں کو گراتے ہوئے، حکومتوں کو پامال کرتے ہوئے وہ ایک سیل رواں کی طرح بڑھتے چلے جا رہے تھے. اور وہ تو انسانوں کے روپ میں وحشی تھے، انسان تھے ہی نہیں. ان کو انسان کہنا ہی بڑا مشکل ہے. جس قسم کی دہشت، جس قسم کی بربریت، جس قسم کے وحشت انگیز مظالم ان کے زمانے میں ہوئے ہیں، یا اپنے کھوپڑیوں کے مینار کی بات سنی ہوگی کہ ان کو یہ چیز لطف دیتی تھی. اور اچھا وہ عجیب لوگ تھے کہ جان کے بھی دشمن تھے، علم کے بھی دشمن تھے. مسلمانوں کے کتب خانوں کو آگ لگانا، کتابوں کو دریا میں ڈالنا، اور کتب خانوں کے اندر آتش زدگی کرنا، اس قسم کی ایک عجیب وحشتناک قسم کی قوم تھی. حتیٰ کہ بعض لوگوں کو اس زمانے کے اندر یہ شک پڑا کہ یہ انسان ہے یا یہ وہ یاجوج ماجوج ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ نکلیں گے آخری زمانے کے اندر. اچھے بھلے اس زمانے کے بعض علماء کی رائے یہ تھی کہ یاجوج ماجوج یہی ہیں، اس سے زیادہ اور کیا مخلوق نکلے گی جیسے یہ لوگ ہیں. لیکن چونکہ ان کا غلبہ صرف عسکری تھا، ان کو صرف قتل و غارت آتی تھی، اس قتل و غارت کے زور پر وہ حاوی بھی ہو گئے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں تھی، کوئی پیغام نہیں تھا، کوئی دینے کی چیز نہیں تھی، کوئی دعوت نہیں تھی، کوئی اخلاق نہیں تھے، کوئی اصول ضوابط قوانین نہیں تھے، حتیٰ کہ کوئی کلچر بھی نہیں تھا. کوئی کسی قسم کا بھی کوئی لٹریچر نہیں تھا ان کے پاس، کسی قسم کی کوئی ایسی تہذیبی ان کے پاس ورثہ نہیں تھا جس کو وہ اپنے ساتھ اپنی فتح کے ساتھ لاتے. اور ایک طرف سے جب ان کی تلوار کسی ملک کو فتح کر لیتی ہے تو اس کے پس منظر کے اندر ان کا کلچر بھی آ رہا ہوتا، ان کی کوئی سویلائزیشن ہوتی، ان کے پاس کوئی خاص قسم کا دین ہوتا، ان کے پاس کوئی لٹریچر ہوتا، کوئی شاعری ہوتی، کوئی ادب ہوتا، کچھ چیزیں ہوتی جس سے انسانوں کے دل و دماغ کے اوپر قبضہ کیا جاتا ہے، قابو پایا جاتا ہے. وہ چیزیں نہیں تھی، تو وہ عارضی فتح ان کے کسی کام نہیں آئی. تھوڑا ہی عرصے کے اندر وہ خود سارے مسلمانوں کا قصہ ہی ختم ہو گیا. ان کے مسلمان ہونے سے وہ ساری مملکتیں جنہوں نے لی تھیں مسلمانوں سے گویا وہ بادشاہی مسلمان ہو گیا، قصہ ہی ختم ہو گیا. آج کا غلبہ اغیار کا اور کفار کا وہ کئی میدانوں پر محیط ہے. کتنے ممالک ایسے ہیں جہاں پر آج کے کفار عملاً موجود نہیں ہیں، فزیکلی موجود نہیں ہیں. وہاں پر ان کی فوجیں نہیں ہیں، ان کی کوئی اور چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو اس ملک کے جو معاشرے کی ہر لحاظ سے جو ایلیٹ ہوتی ہے، چاہے وہ ان کی انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے یا چاہے وہ ان کی کسی بھی اعتبار سے پیسوں کے اعتبار سے مالداری کے اعتبار سے جو ایلیٹ سمجھی جاتی، وہ سب کے سب لوگ ان کے قبضے میں، ان کے دماغ، ان کی سوچ، ان کا نظریہ، ان کی فکر. یہ حالات میں آج ہمیں ایک جگہ ریکارڈنگ ہوتی ہے پروگرام کی، تو ان آیات ہی پر گفتگو تھی، تو اس کے لیے کچھ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو ذہن کے اندر یہ غزوہ احد کے تناظر کے اندر آئی ہوئی آیات. اور احد وہ معرکہ تھا جس میں مسلمان ظاہری طور پر شکست سے دوچار ہوئے تھے. غزوہ بدر میں اللہ جل شانہ نے جیسی مدد فرمائی تھی، اس کی وجہ سے مسلمانوں میں غیر معمولی طور پر ایک موریل ان کا اونچا ہوا تھا. صرف اس سے نہیں کہ فتح ہو گئی تھی، اس میں سب سے بڑی تسلی کی بات یہ تھی مسلمانوں کے لیے کہ اس میں نصرت الہی کو، آسمان سے اترتے فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ کی خاص تائید کو، اللہ کی خاص مدد کو مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اس چیز نے ان کو ایک تسلی دے دی تھی کہ ہم اللہ جل شانہ ہماری طرف، اور ہم اتنے تھوڑے افراد کے ساتھ، اتنے معمولی اسلحے کے ساتھ، اتنے تھوڑے سے آلات حرب و ضرب کے ساتھ بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں جیسے ہم بدر میں ہوئے تھے. احد کے میدان میں مسلمان اس جذبے کے ساتھ آئے تھے. کافروں کو چونکہ بڑی شرمناک شکست ہوئی تھی بدر کے اندر،
اور اس نے بالکل ان کی جو قریش کی لیڈرشپ تھی اس کا صفایا کر دیا تھا آلموسٹ تقریباً. اور اب ان کے پاس گویا کہ وہ اپنی طرف سے اپنا سارے اسباب اور وسائل جو ان کے پاس مال ہو سکتا تھا، جو ان کے پاس سامان حرب ہو سکتا تھا، جو ان کے پاس جوان ہو سکتے تھے، حتیٰ کہ عورتیں بھی لے کر وہ میدان کے اندر آئے تھے کہ اب یہ ہمارا مسئلہ بالکل وہ ہے کہ یا تو ہم جیت جائیں گے تو قصہ آگے چلا جائے گا، اور یا مطلب وہ جو جس کو کہنا چاہیے نا بالکل ایک آخری مارکا سمجھ کر ڈو اور ڈائی والے سچویشن میں وہ لوگ آئے تھے. اللہ تعالیٰ کتنی بے نیاز ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی بے نیازی پر اللہ الصمد انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اب یہ مارکا احد کے میدان کے اندر سجا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین جنگی کمانڈر کی طرح اپنی فوج کو خود اس کی جگہ متعین فرمائی، اور آپ لوگوں نے وہ واقعہ بار بار یہ بات سنی بھی ہے کہ اگر احد کا پہاڑ آپ کی پشت پر ہو، آپ کے پیچھے ہو، تو آپ کے الٹے ہاتھ کے اوپر بائیں سائڈ پر ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے جس کو جبل الرمات کہتے ہیں، اس پر 50 لوگوں کو کھڑا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی وہ ٹیلا اسی طرح ہی ہے، اور کہا کہ تم لوگ یہاں سے نیچے نہیں اترو گے، اور مختلف لوگوں کو مختلف جگہ کے اوپر جس طرح ایک لشکر کو ترتیب دیا جائے. لشکر کی اپنی ترتیب ہوتی ہے، ایک کو میمنہ کہتے ہیں، ایک کو میسرہ کہتے ہیں، ایک آگے ہوتا ہے، کچھ لوگ پیچھے ہوتے ہیں، پوری ترتیب کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، اور ایسے سارے لوگ بیک وقت نہیں تلوار چلا رہے ہوتے، اس کی اپنی ترتیب ہوتی ہے. تو اس طریقے سے آپ نے خود سب کو پوزیشن کیا اور جنگ شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ کی شان ہے بس کہ مسلمان اول تو غالب آئے، اور غالب آئے تو وہ لوگ بھاگے اس کی طرف. آج بھی جو علماء ہیں اور جن کو ذوق ہے، ایک تو حدیث کی کتابوں میں کتاب المغازی کے نام سے ایک باب ہوتا ہے جس کے اندر یہ جتنی غزوات ہیں اس کی پوری تفصیلات ہوتی ہیں، اور وہ تفصیلات اتنی دلچسپ ہیں کہ جو اساتذہ اس کو پڑھاتے ہیں اور ذوق سے پڑھاتے ہیں، وہ باقاعدہ نقشوں کی مدد سے اور مختلف چیزوں کی مدد، ادھر حدیث پڑھا رہے ہوتے ہیں اور سامنے نقشے لگا کر حدیث کو نقشوں کے اوپر چسپاں کر رہے ہوتے ہیں کہ حدیث یہ کہہ رہی ہے. ایسی منظر کشی صحابہ نے کی ہے ان غزوات کی، ہر موقع کی، اس کے واقعات کی. اور اگر آپ وہاں پر ہوں، مدینہ شریف کے اندر ہوں جو ان سے، تو آپ کو وہ ساری جگہیں بھی آج بتائی جا سکتی ہیں کہ یہ مثلاً اگر کوئی اچھا بندہ آپ کو مدینہ شریف کی سیر کرا رہا ہو تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر کم سن صحابہ کو جب انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی لے کر جائیں تو جن کی کشتی ہوئی تھی اس جگہ وہ کشتی ہوئی تھی، یہاں سے یوں احد پہنچے تھے، یہ احد میں پوزیشننگ یہ تھی، یہاں کفار تھے، یہ جبل الرمات ہے، یہاں رسول اللہ تھے، اس غار کے اندر آپ کو لے جایا گیا، یہاں یہ سارا کچھ لشکر یوں بھاگا، خالد بن ولید کہاں سے اپنے ساتھیوں کو گھما کر لائے. تو وہ جن 50 لوگوں کو اوپر کھڑا کیا تھا وہ یہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اجتہادی غلطی اس کو کہتے ہیں، کہ وہ یہ سمجھے کہ حضور کا مطلب یہ ہے کہ جب تک جنگ ہمارے حق میں نہ ہو جائے اس وقت تک تم نہ اترو. وہ یہ سمجھے. تو جب کافر بھاگنے لگے سامان چھوڑ کر اور تیزی کے ساتھ، مسلمان یہ دوسری جنگ بھی جیت گئے، تو انہوں نے کہا کہ حضور کا فرمان پورا ہو گیا. آپ نے فرمایا مطلب یہی تھا کہ جب تک جنگ ہمارے حق میں نہ ہو جائے تم نیچے نہ اترو. تو وہ لوگ نیچے اترنا شروع ہو گئے. ان کے امیر نے بہت آوازیں لگائیں کہ حضور نے یہ نہیں کہا تھا، حضور نے کہا تھا کبھی کسی بھی صورت نہیں اترنا. وہ کہا نہیں، حضور کا مطلب یہی تھا، مطلب ان کا یہی تھا کہ جب تک جنگ ہمارے حق میں نہ ہو جائے. تو جیسے ہی یہ لوگ اترے 3 4 5 لوگ اوپر رہ گئے تھے، لیکن باقی 40 45 لوگ نیچے اتر آئے. خالد بن ولید آگے نکل گئے، کفار کے لشکر میں تھے، خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، تو کافی آگے نکل گئے تھے. اپنے ایک دستہ ان کے پاس تھا، جنگی قیادت تو ان کے پاس نہیں تھی، جنگی قیادت تو ابو سفیان کر رہے تھے، ایک دستہ خالد بن ولید کے پاس تھا. تو وہ آگے نکل گئے تھے، ایک سائڈ سے ان کو رکھا گیا تھا جس کو میسرہ کہتے ہیں، اس میں تھے، تو ان کے پاس تھا ایک ونگ، ایک بریگیڈ کہیں یا جو بھی. تو جیسے ہی انہوں نے ادھر سے دیکھ لیا کہ وہ لوگ اتر گئے، تو پھر آپ کبھی جبل الرمات پر آپ دیکھیں تو آپ کو واضح وہ پتہ چلے گا کہ انہوں نے کہاں سے اپنے ساتھیوں کو موڑا اور تھوڑے سے لوگوں کو لے کر وہ کس طرف سے آ کر پیچھے سے پلٹے کیا، جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا. اور وہ جنگ جو مسلمان جیت رہے تھے وہ مسلمان ہار گئے. وہ جنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے، اپنے سواری سے گرے بھی صحیح، دھول بھی اڑی، پتہ بھی نہیں چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، یا پھر کسی نے بیچ میں آواز اڑا دی آپ شہید ہو گئے، شہادت کی اطلاع ہوئی. بہرحال اس جنگ کے بعد، یعنی جب وہ جنگ ختم ہوئی
تو مسلمانوں کے پاس سوائے ایک بڑی تعداد میں لاشوں کے، شہداء کے، اور کوئی چیز نہیں تھی، اور یہ لوگ چلے گئے۔ کہتے ہیں ابو سفیان کو رستے کے اندر خیال آیا، مفسرین نے لکھا ہے کہ ہم نے کیوں چھوڑا ہے باقی ماندہ لوگوں کو، اگر ان کا بھی ہم آج پورا، یہ تو ان کو پتا تھا کہ ہم چھوڑ آئے ہیں ان کو، بہت ساروں کو، کچھ تو شہید ہوئے ہیں، بہت سارے زندہ ہیں۔ اس نے رستے میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر ہم واپس چلے اور جو لوگ بچ گئے ہیں تو بالکل ہی وہ لوگ جنگ تو ہار چکے ہیں، ان کے اندر تو لڑنے کی سکت نہیں۔ تو آگے ان آیتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ ہم نے پھر ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا کہ وہ واپس نہ آئے تم لوگوں کی طرف۔ یہ آیتیں یہ کہتی ہیں انسانوں کو، مسلمانوں کو، اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو تسلی آسمانوں سے آئی ہے وہی آئی۔ اچھا، جب یہ جنگ ہار گئے مسلمان ظاہری طور پر، تو کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع، منافقین تو مدینہ میں تھے آپ کو پتہ ہی ہے، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب تم لوگوں کو، یہ تو جنگ جیت گئے مشرکین مکہ، تم لوگوں کو چاہیے کہ جا کر ابو سفیان سے امان طلب کرو قبل اس سے کہ وہ کوئی دوسرا لشکر لے کر آئے، اور اب اگر وہ لشکر لے کر آیا اس جنگ کو جیتنے کے بعد، ان کے حوصلے انتہائی بلند ہیں، اب اگر وہ آیا تو تم لوگوں کی خیریت نہیں ہے اس کے بعد۔ تو دو رستے ہیں تمہارے پاس، یا تو اپنے آبائی دین پر واپس چلے جاؤ، جس دین سے نکل کر تم یہاں پر آئے ہو، جس کی وجہ سے یہ لوگ تمہارے پیچھے آئے ہیں مکہ سے اور یہ سارے جنگ ہوئی۔ ایک رستہ یہ ہے کہ اپنے آبائی دین میں لوٹ جاؤ، دوسرا رستہ یہ ہے کہ ابو سفیان کے ساتھ امان اس سے طلب کرو۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اگلی جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، کہ تم لوگ ہمیشہ یہ اپنے ذہن کے اندر رکھو گے، اگر تم نے ان کفار کی اور ان منافقین کی بات مانی اور کفار کے پاس تم لوگ گئے یا ان کے ساتھ ہوئے، تو تمہیں اللہ جل شانہ جو ہے تو تمہیں واپس وہاں پہنچا دے گا جہاں سے تم لوگ چلے تھے، جہاں سے تمہارے ایمان کا سفر شروع ہوا تھا، تم دوبارہ اپنے اس پوائنٹ پہ پہنچ جاؤ گے، اور پھر کیا ہوگا؟ فتنقلبوا خاسرین، ان نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ بلکہ کیا کس چیز کا ہمیشہ یقین رکھو کہ بل اللہ مولاکم، کہ اللہ تمہارا مولا ہے، وہو خیر الناصرین، سب سے مدد کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ بہترین مدد کرنے والے اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اگر نبی برحق ہیں تو شکست کیوں ہوئی ہے؟ نبی خود بیچ میں بھی ہے، نبی برحق کو کیسے ظاہری طور پر شکست ہوئی؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کہ کتنے ایسے نبی آئے ہیں دنیا کے اندر، قاتل معہ، ان کے ساتھ مل کر، ان کا ساتھی بن کر جہاد کیا ہے، ربیون کثیر، بہت سارے اللہ والوں نے، بہت سے اللہ والوں نے یہ جہاد کیا ہے نبیوں کے ساتھ، اور اس لڑائی میں دونوں قسم کے نتائج آئے ہیں، پہلے ماضی کے اندر بھی جیتے بھی ہیں، ہارے بھی ہیں۔ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ جل شانہ اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو کی اپنی مصلحتیں، اپنی حکمتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اگرچہ ان کو شکست ہو جائے، فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا، وہن بھی نہیں ان پر آتا، ضعف بھی ان پر نہیں آتا، استکانت بھی ان کے اوپر۔ تین چیزیں بیان فرمائیں، ان تینوں کے معنی مفسرین نے بہت الگ الگ کیے کہ فما وہنوا سے کیا مراد ہے، اور کہ وہ وہنو نہیں ہوتے، لما اصابہم فی سبیل اللہ، وما ضعفوا نہیں ہوتے، اور وما استکانوا بھی نہیں ہوتے۔ یہ تینوں چیزیں جب فی سبیل اللہ، ان کو جب لکھا وما لما اصابہم فی سبیل اللہ، جب ان کو اللہ کے رستے کے اندر کوئی تکلیف پہنچ جائے، تکلیف سے مراد شکست ہی، اللہ کے رستے میں جب اس میں کیا تکلیف ہوگی، اس سے بڑی وہ شکست ہے، کہ جب ایسی کوئی چیز ان کو پہنچ جائے تو وہن نہیں آتا اور ضعف نہیں آتا، استکانت نہیں آتی، یعنی ایک تو ان کے اوپر موت کا خوف نہیں آتا کسی بھی صورت کے اندر، ان کے اندر کسی قسم کی بھی کمزوری نہیں آتی، اور ان کے اندر کسی سے وہ دبتے نہیں ہیں۔ یہ صرف جسمانی جنگوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہر قسم کی جس جنگ کے اندر بھی مسلمان مبتلا ہوں گے تو یہ ان کی شان ہے کہ ان کے اندر خوف نہیں آئے گا، وہ دبیں گے نہیں، اور
ان کے اندر کسی بھی اعتبار سے کمزوری نہیں آئے گی. یہ چاہے جنگ کا میدان ہو، حقیقی جنگ کا یا نظریاتی جنگ کا. آج مسلمانوں کو کچھ جگہوں پر تو حقیقی جنگوں کا سامنا ہے، جیسے افغانستان میں اور عراق میں اور کشمیر میں اور فلسطین میں. باقی ماندہ اسلامی دنیا ایک نظریاتی جنگ لڑ رہی ہے، اور اس نظریاتی جنگ کے اندر اصل مزاحمت یا اصل مقابلہ مسلمان نوجوانوں کا عصر حاضر کی اس ارتدادی تحریک کے ساتھ ہے. ایک ارتدادی تحریک پوری دنیا میں ہے مرتد کرنے کی. یہ صرف اسلام کو نہیں ہے، عیسائیت کو بھی ہے یہ چیلنج. دونوں مذاہب سب کو ہے کہ دنیا کی نئی تہذیب وہ اٹھی ہے لادینیت کو لے کر، ارتداد کو لے کر. ہر ایک کو یہی دعوت ہے کہ وہ اپنے دین سے دستبردار ہو جائے. تو جن کے دین میں جان نہیں ہے تو وہ اس کا بہت آسان شکار ہے. عیسائی نوجوان، آج کے جو عیسائی نوجوان ہیں پوری دنیا میں، وہ اس ارتدادی تحریک کے آگے مکمل طور پر سرنڈر ہو چکے ہیں. اکثریت. کتنے لوگ مذہبی رہ گئے ہیں، اس کا کوئی صحیح سروے کرے تو پتہ چلے. یعنی اس وقت اس کا اصل اس کا موازنہ یہ ہوگا، اس وقت 15 سال سے لے کر 30 سال تک کے نوجوانوں کی، عیسائی نوجوانوں کی کتنی تعداد چرچ جاتی ہے، اور 15 سال سے لے کر 30 سال تک کے مسلمان نوجوانوں کی کتنی تعداد مسجد جاتی ہے. اسی طرح ان نوجوانوں کے اندر، عیسائیوں کے اندر یا یہودیوں کے اندر کتنے نوجوان ایسے ہیں ان عمروں کے جو اپنی زندگیاں اپنے دین کے لیے، کہ علم کے لیے اور اس کی دعوت کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہیں، تمام دنیاوی منفعتوں سے بے نیاز ہو کر. اور کتنے مسلمان نوجوان ایسے ہیں کہ جو ان عمروں کے اندر ہوں اور وہ اپنی زندگیاں علم دین یا دعوت دین کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہیں، دنیا کی ساری منفعتوں سے بے نیاز ہو. یہ سروے کے صحیح نتائج سامنے آئیں تو مذاہب کی صحیح پوزیشن واضح ہوگی. پھر صحیح پتہ چلے گا کہ اس عالمگیر ارتدادی مادی تحریک کے سامنے عیسائیت نے کتنی مزاحمت کی ہے، اسلام نے کتنی مزاحمت کی. حالانکہ دونوں کے درمیان جو آبادی کا تناسب ہے وہ 1 اور 3 کا ہے، یعنی عیسائی مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ ہے. تو اگر یہ کوئی، اب چونکہ آج کل اس قسم کی چیزوں کی، اس قسم کی ریسرچ اور اس کے صحیح نتائج وہ بھی انہی کے اختیار میں ہوتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو تو آپ پہ کام کچھ، لیکن آپ کو اس سے یہ بخوبی اندازہ ہوگا کہ جیسی مزاحمت مسلمان نوجوانوں نے کی ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں، اور اس ساری صورتحال کے باوجود ان کا اپنے دین کے ساتھ اور اپنی تعلیمات کے ساتھ جو تعلق ہے، یہ خود اس دین کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے. دیکھیں اگر یہ سارا معاملہ، اگر یہ پلڑا عیسائیت کے حق میں جھکا ہوا ہوتا، یہودیت کی بات اب اس سے نہیں کرتے کہ وہ بطور دین، اس کی تفصیل ہے تھوڑی سی. ایک تو بطور دین اس کی دعوت نہیں ہوتی، اس کو کوئی قبول نہیں کرتا، ان کا یہ اصرار نہیں ہے کہ لوگ یہودی ہو جائیں. وہ تھوڑے سے رہتے ہوئے بس دنیا کے اوپر اپنا قبضہ ایک اور طریقے کے ساتھ کرتے ہیں. اس کے اندر عددی اکثریت ان کو مطلوب ہی نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتے لوگ یہودی ہو جائیں، وہ کہتے ہیں لوگ بے شک عیسائی رہیں یا مسلمان رہیں، بس ہمارے کنٹرول میں رہیں. ہم چاہے تھوڑے سے لوگ ہوں گے لیکن دنیا کنٹرول کریں گے. ان کا مطمع نظر ہی اور ہے. لیکن عیسائیت کی دعوت چلتی ہے، اور بڑی زوردار دعوت. آپ پوری دنیا کے اندر عیسائی مشنریز جو کام کر رہی ہیں، آپ کبھی ان کی تفصیلات نکالیں، آپ حیران رہ جائیں گے. اس میں بھی لوگ ہوتے ہیں بہرحال اپنی زندگیاں وقف کرنے میں. دیکھیے پنجاب کا ایک علاقہ ہے بڑا گرم، رحیم یار خان نام ہے اس. ایک تو میں وہاں گیا تھا، کسی اسکول کی تقریب تھی، تو اسکول کے ساتھ ایک چرچ تھا. تو مجھے اتنا وہ گرم علاقہ ہے، چونکہ میرا ننیال ہے، مجھے اس کا اچھی طرح اندازہ ہے. وہاں آپ جون جولائی کے اندر جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے. تو وہ ہم لوگ نہیں جا سکتے، اور وہاں اس میں گرم موسم تھا انتہائی. اس اسکول کے ساتھ جو چرچ تھا اس کے اندر ایک انگریز تھا، اور 15-20-25 سال سے رحیم یار خان میں رہ رہا ہے. میں اس بات سے بہت حیران تھا کہ اس گرمی کے اندر یہ رہتا کیسے ہوگا، یہ زندہ کیسے، اتنے ٹھنڈے علاقوں کے لوگ. اور بہت سارے لوگ یہاں پر تو عیسائی مشنریز پوری دنیا کے اندر کام کر رہے. افریقہ کے آپ جنگلوں میں جائیں جہاں پر انسان بالکل ہی کپڑے ہی نہیں پہنتے اور وہ کسی قسم کے تہذیب و تمدن سے واقف نہیں، یہ لوگ وہاں پر بھی ہوتے، وہاں بھی کام کر رہے تھے. تو بہرحال ایک ان کی کوشش ہے دنیا کو عیسائی بنانے کی اپنی طرف سے. اس کے پشت پر اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کا اگر یہ پتہ چلے کہ دنیا کے اندر بے دینی کی یا ارتداد کی جو لہر آئی ہے، اس کا جو مقابلہ ہوگا وہ دین کی پر عمل. میں کیا ہی چاہ رہا تھا،
کہ اگر یہ پلڑا عیسائیت کے حق کے اندر ہوتا دنیا میں دین کے پھیلنے کا، کہ عیسائیت پھیل رہی ہے، نوجوان زندگیاں وقف کر رہے ہیں، عبادت گاہیں بھر گئی ہیں لوگوں سے، اور جناب عالی عمارتیں خرید خرید کر چرچ بن رہے ہیں پوری دنیا میں، اگر یہ سچویشن ہوتی، آپ کو سچویشن کا تو پتہ ہے نا کہ چرچ بک رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر اس کے اندر اور ادارے کھل رہے ہیں، حتیٰ کہ مساجد کھل رہی ہیں۔ یورپ میں کتنے مسلمانوں نے چرچ خرید کے مسجد بنائی ہے۔ تو وہ جب ایک چرچ کا ایک خاص اصول ہے کہ جب اس کے عبادت گزاروں کی تعداد ایک خاص حد سے نیچے ہو جاتی ہے تو وہ ان عبادت کرنے والوں کو دوسرے چرچ کی بات کرنے والوں کے ساتھ مرج کر دیتے ہیں، اس چرچ کو بند کر، جیسے ہم نہیں اپنی کلاسز مرج کرتے کبھی کبھار جب ایک لوگ کم ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں لوگ کم رہ گئے تو چلو جی 2 جماعتیں اکٹھی کر دو، ہم کرتے رہتے ہیں، بیٹھے ہیں یہاں القرآن کے اسٹوڈنٹس، تو یہ لوگ بھی ایسے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا جی اس چرچ کے اندر جو عبادت کرنے والے تھوڑے رہ گئے ان کو دوسرے چرچ کے متھے لگاؤ اور اس چرچ کو بیچ دو، تو اس سے وسائل آ جائیں گے، اس سے کچھ اور کام ہو جائیں گے، تو مسلمان خریدیں۔ اگر یہ صورتحال نہ بھی ہوتی، ہم اس کو الٹا کر دیں ذرا بالکل دوسری طرف، کہ خوب چرچ بن رہے تھے اور لوگ عبادتیں کر رہے ہیں اور نوجوان اپنی زندگیاں عیسائیت کی تعلیم کے لیے اور عیسائیت کی تبلیغ کے لیے وقف کر رہے ہیں، پورے یورپ کے اندر ایک ہوا چلی ہوئی ہے، امریکہ میں بھی ایک ہوا چلی ہوئی ہے اور دوسرے ملکوں کے اندر، تو بھی ہم یہ کہتے کہ اس کی پشت پر مادی وسائل بھی ہیں، ٹیکنالوجی بھی ہے، ملکوں کی ترقی بھی ہے، ان کی ویسے دنیا پر ایک غلبہ ہے تو ان کے غلبے کی وجہ سے ان کا دین بھی غالب آ رہا ہے، یہ ساری باتیں کی جا سکتی تھی اس کے اگر ایسی صورتحال ہوتی۔ یہ چیز مسلمانوں کے حق کے اندر ہے کہ دنیا کے اندر سروے آپ کر کے دیکھیں، آج سے 20 سال پہلے یورپ میں کتنی مسجدیں تھیں، آج کتنی ہیں، اور آج سے 20 سال پہلے مسلمان کتنے تھے، آج کتنے تھے، پاکستان میں آج سے 20 سال پہلے مدارس کتنے تھے، آج کتنے ہیں، اور آج سے 20 سال پہلے اپنی زندگیاں وقف کرنے والے نوجوان کتنے تھے، آج کتنے، یہ تعداد بڑھ گئی ہے بہت زیادہ۔ پشت پر سوائے مظلومیت کے، سوائے دنیا بھر کے مظالم کا شکار ہونے کے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر پیچھے رہ جانے کے، علوم کی ترقی کے اندر پیچھے، یہ بیک گراؤنڈ تو یہ ہے، تو ثابت کیا ہوتا ہے اس سے کہ قوت مذہب کے اندر ہے، مذہب اتنا قوی ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کو کسی قسم کی کوئی ایکسٹرنل سپورٹ نہیں ہے، کوئی خارجی مدد نہیں ہے اس کو کسی قسم کی، اس کے باوجود اس کے پیغام کے اندر اس قدر قوت ہے۔ اب اگر فرض کیجئے کہ اس کو یہ دیگر تائیدات بھی مل جائیں پوری طور پر تو اس کے اندر کتنی غیر معمولی قوت پیدا ہوگی۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مسلمان جس زمانے میں ان کا مورائل ڈاؤن ہو تب بھی وہ ان چیزوں سے گریز کریں، ان کاموں پر عمل کریں۔ کیا؟ ایک تو وہن نہ ہو ان کے اندر، کمزوری نہ ہو ان کے اندر کسی بھی اعتبار سے، نظریاتی شکست نہ ہو ان کے اندر، غیروں سے مرعوبیت نہ ہو ان کے اندر، کسی قسم کے بھی ان کے اندر سستی نہ ہو، اور پھر کیا ہے، صبر کریں، اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دور میں ان کی بات کیا ہوگی، وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا، یہ کہیں گے رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اپنے کاموں کے اندر جو ہم نے حدود سے تجاوز کیا یا اللہ تو اس تجاوز کو معاف فرما، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور اس ناموافق صورتحال کے اندر بھی ہم جو ٹوٹے پھوٹے دین کے اوپر چل رہے ہیں اس پر ہمارے قدموں کے اندر یا اللہ تو ثبات اور قوت کو پیدا فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور یا اللہ غیروں کے اوپر ہمیں نصرت عطا فرما، ہمیں غالب کر۔ دیکھیں یہ دعا آپ اس کو دیکھیں اور اپنے موجودہ حالات کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں، کتنی ریلیونٹ ہے۔ حالانکہ بدر کے بعد نازل ہوئی، رسول اللہ سے احد کے بعد نازل ہوئی، یہ آیات نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ ایسا کریں گے فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، دونوں چیزوں کا وعدہ، اس پر جو جزا ملے گی ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا تو ثواب، پھر اس کے ساتھ لفظ حسن اللہ نے لگایا کہ وہ اصل تو آخرت ہے، لیکن اس مزاج کے نتیجے میں شکست کے زمانے کے اندر بھی اگر مسلمان اس مزاج کو اپنائیں گے تو اللہ جل شانہ دنیا کے اندر بھی ان کو اس کا صلہ، اور دنیا کا صلہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا صلہ دنیا کا غلبہ ہوتا ہے، دنیا کی سرفرازی ہوتی ہے، دنیا کی سربلندی ہوتی ہے، دنیا کی عزت ہوتی ہے، دنیا کے مالی وسائل ہوتے ہیں، معیشت ہوتی ہے، یہ دنیا کی سربلندی ہے نا ساری کی ساری۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا فرمائیں گے، وہ حسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا ثواب تو ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ کیفیت احسان کے ساتھ اپنی عبادت کرنے والوں کو پسند فرماتے، ان سے اللہ جل شانہ محبت فرماتے۔
یہ ایک بات بتا دی، ساتھ دوسری یہ جوڑ دی کہ یا ایھا الذین، اگر تم نے ایسے نہیں کیا اور کیا کیا، ان تطیعوا الذین کفروا، اس کی بجائے تم نے اہل کفر کی اطاعت کی، ان کے طریقے اپنائے، ان کے رستے کے اوپر چلے، ان سے مرعوب ہو گئے اور ان سے متاثر ہو گئے، اور انہی کے سارے تمدن اور طور طریقے اگر تم نے اپنا لیے، یردوکم علی اعقابکم، تمہاری تنزلی شروع ہو جائے گی، تمہیں اللہ جل شانہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے اندر جو ثبات اور اپنی جو پختگی اور قوت ہے وہ ختم ہو جائے گی، فتنقلبوا خاسرین، اور انتہائی نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے تم ہو جاؤ گے، اور اس وقت گویا کہ اللہ کا ہاتھ تم سے چھوٹ جائے گا۔ اور یہ یاد رکھو کہ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، کہ اللہ کے علاوہ تمہارے پاس کوئی رستہ نہیں ہے کہ اگر تم سے وہ چھوٹ گیا تو پھر کوئی اور چیز تمہیں نہیں ملے گی۔ اس کو ہمیں قرآن پاک کو اور اس کی ان آیات کو اپنے انفرادی زندگی کے اندر بھی، ہم میں سے اس کو، یہ تو ایک وسیع تناظر کے اندر، قوموں کے تناظر میں، اس کو اپنی ذات پر بھی چسپاں کریں گے تو آپ بھی اپنے معاشرے کے اندر اپنی دینداری کے لیے ایک جنگ کے اندر ہوتے ہیں۔ جو لوگ دین سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو اس کے لیے رکاوٹیں پیش آتی ہیں، اور ہمیں اس کا بہت اندازہ ہوتا ہے۔ جب کوئی علم دین کے لیے قدم اٹھانا چاہتا ہے اس کو رکاوٹیں پیش آتی ہیں، کوئی اصلاح نفس کے لیے قدم اٹھانا چاہتا ہے اس کو رکاوٹیں پیش آتی ہیں، کوئی اپنے گھر کے اندر دین لانا چاہتا ہے اس کو رکاوٹیں پیش آتی ہیں، کوئی اپنے گھر سے باہر، کوئی اپنے دفتر کے اندر کوئی دینی کام کرنا چاہتا ہے اس کو رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ ہر سطح کے اوپر انسان ان رکاوٹوں کا شکار ہوتا ہے۔ ان جگہوں کو اگر وہ دیکھے تو یہ اللہ جل شانہ کے دائمی اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اس کو دیکھ کر اور اس سے انسان کو حوصلہ لے کر پھر اپنی زندگی کی ترتیب کو طے کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔